چند باتیں میں یادداشت کے طور پہ نوٹ کر کے لے آیا ہوں، اس کے تعلق سے مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک تو یہ بات ہے کہ چادریں لوگ جو لے کر آتے ہیں کپڑے کے لاتے ہیں، اور وہ کپڑا اس کو ٹھکانے لگانا بڑی سخت بات ہو گئی ہے ہمارے لیے۔ ہمیشہ سے بانٹتے رہتے ہیں وہ، اس کے باوجود وہ ایک الگ کام ہو گیا ہے، ہم سے ہو نہیں پاتا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں سے مشورہ ہے اور صلاح ہے کہ جو لوگ چادریں کپڑے کی لے کر آتے ہیں وہ بجائے کپڑے کے پھولوں کی لے کر آیا کریں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ پھولوں پہ ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی لیے سبزہ مزارات اور قبروں پر ڈالنے کی اجازت آئی ہے، تاکہ ان کے ذکر سے جو صاحب قبر ہے وہ انس اور لذت حاصل کرتی ہے۔ چادروں کا استعمال صرف اس لیے ہے کہ وہ چادر عام قبروں سے الگ ہو کر ایک نمائندہ شکل اختیار کرنے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک دو چادر شریف بہت کافی ہے۔ ایک بات تو ہو گئی ہے، یاد رکھیں چادر شریف وغیرہ جہاں تک ہو سکے پھولوں کی لائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے حالات سب پہ نظر میں ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ مسلمان آج کس حال سے گزر رہا ہے۔ مسلمانوں کو انتہائی آپس میں اتفاق اور اخلاص کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ ہمارے اتنے زیادہ فرقے اور اتنے زیادہ ٹکڑے ہو چکے ہیں کہ ہم معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہے کہ ایک سے بہت زیادہ ہے، الگ الگ ٹکڑیوں میں۔ سیاسی حالات ہم نے اپنے ہاتھوں سے اتنے زیادہ خراب کر لیے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ شکست اور ناکامی کے منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جو ہیں آپس میں کوئی ذرا سا بھی ایک دوسرے سے ہمدردیاں لگاؤ نہیں رکھتے۔ سب کو اپنا دنیاوی فائدہ دیکھنا ضروری ہو گیا ہے، جبکہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر کوئی تشدد کریں۔ شدت کے بے شمار طریقے ہیں۔ اسلام ہمارا ہمیں شدت میں بھی اسلام کے قاعدے قرینے اور طریقے بتاتا ہے۔ اس نے ہم کو کسی حال میں بد اخلاقی اور ادب کو چھوڑنے کی نہ تاکید کی ہے نہ تعلیم دی ہے۔ شدت بھی کریں گے تو اپنے تمام معاملات کو سامنے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جو لوگ دنیا اور دین کے لیے رکھنا تھے ان کے ساتھ میں ان کو کڑی سی کڑی سزائیں دی. وہ کسی بھی مذہب و ملت کے تھے، چاہے وہ اپنے تھے یا پرائے تھے. اور ایسا بھی کیا کہ کوئی اگر کفار میں سے آیا تو اپنے کاندھے مبارک کی چادر اتار کر اسے بچھا دیا اور اس کو اس پہ بٹھایا. وہ آیا ایسا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ ان لوگوں سے کسی طرح کی کوئی رغبت یا میل جول کے لیے نہیں، بلکہ یہ اسلام کا ایک اخلاق ہے. اس اخلاق کے ساتھ شدت بھی شامل ہے اور ان سے لگاؤ بھی شامل ہے کہ یہ ہمارے حالات دیکھ کر ہم میں شامل ہو جائیں، برے مذہب برے خیالات سے باز آ جائیں. تو آپس میں اتفاق اور خلوص کی انتہائی ضرورت ہے. ہم بہت معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مقدمات میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں اور سب دنیا کے سمجھانے پر بھی ہم باز نہیں آتے اور مقدمات کو لے کر خود بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں حرمانہ کر، اور دشمن کو بھی بدلہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. انہیں جیلوں میں چڑھواتے ہیں اور خود بھی جیلوں میں چلتے ہیں. اللہ کوئی سمجھاتا رہے کہ بھائی اس معاملے کو طے کر لو. آج وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ معاملات ہیں تمہارے آپس کے سب خود نپٹاؤ اپنے دین کے حساب سے. لڑائیاں ختم کرو. خدا نہ خواستہ کسی بدتمیزی سے کوئی ان حالات کو پیدا کر دے تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملات کو از خود نپٹا کر اپنے قوم کی حفاظت کریں. کیا ارادہ ہے؟ بولو. ان سب بات کی کوشش کریں گے. آپس کے جھگڑے وغیرہ جو عام جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ خود طے کر لیں. آج کل بیاہ شادیوں لڑکوں کی شادیوں کے تعلق سے بہت کچھ فساد پھیلے ہوئے ہیں. بے شمار لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو اور دیگر معاملات چل رہے ہیں. ہمارے قوم کی لڑکیاں جو کچھ کر رہی ہیں وہ خوب اچھی طرح معلوم ہے. موبائل ایک ایسی چیز ہے جس نے شیطانیت کا چولا پہن رکھا ہے. جتنے بھی اس میں اس کے تعلق سے اصلاحی کام تھے وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے، ان سے کوئی تعلق نہیں رہا. اور وقت ہے تو تھوڑے بہت بتا دوں میں. تو ہمارے سلسلے سے جو حضرات بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں کیا زندہ باد کی بات ہے. جو لوگ بلا وجہ خامخواہ سلسلے سے ہمارے بغض اور حسد رکھتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، کیا بھیڑ ہونا کسی مرتبے کی کوئی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ بھیڑ تو جانے کتنے موقعوں پر برے کاموں کے لیے بھی اکٹھی ہوتی ہے. آج کل جو مخلوق ہے یعنی آدمی کوئی قوم کے ہو کسی مذہب کے ہو، وہ کھیل کود اور سنیما بازی کے تعلق سے ان کے جو وہ ہیرو ہیں یا جو کچھ بھی ہیں
ان سے جتنا تعلق اور اتنا ان کو پسند کرتے ہیں، ملاؤں کو تو گالی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے مولویوں نے ہر جگہ پر آپس میں مسلمانوں میں نا اتفاقیاں اور لڑائی جھگڑے پیدا کر دیے ہیں کہ یہ فلانے سے ہے، یہ اس کا تعلق وہاں سے ہے، اس کو الگ رکھنا، اس کو یہ مت کرنا، وہ مت کرنا۔ سمجھے؟ جو لوگ ہمارے سلسلے سے، ہمارے بزرگان دین سے بے رغبتی تو الگ بات ہے، جو بلا وجہ کی بغض و حسد رکھتے ہیں ان سے ہم بالکل دور رہیں گے۔ پکی بات ہے، تو پھر ڈر کیوں جاتے ہو؟ بتاتے ہوئے اپنے آپ کو ہم شرافتی ہیں کہ ہم بشیری ہیں، ڈرتے ہو کیوں ڈرتے ہو؟ بتاؤ۔ ارے اتنی بات تو ہے کہ لوگ اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہماری بہت بھیڑ ہے اور ہم جو ہیں تھوڑے صحیح، مگر اللہ کے احسان سے، فضل سے ہم جن سے بندھے ہوئے ہیں ہمیں ان کی مثال نہیں دکھائی دیتی۔ مثل تو بڑی بات ہے، سمجھے؟ تو کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ اپنے آپ کو امامت کر رہے ہیں، 20 سال سے مرید ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ ہم یہ ہیں کہ وہ ہیں۔ ایک دوسرے کو ارے یہ فلانی جگہ کے ہیں، روزی کیا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ یا ان کے مولویوں کے ہاتھ میں ہے؟ روزی تو دینے والا اللہ ہے۔ تو آپ کیوں جھجکتے ہیں کہیں بتانے کے لیے کہ ہم یہ ہیں کہ وہ ہیں؟ ایک آج کل معاملہ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے چل رہا ہے۔ اللہ جانے کیا لوگوں کو کب کبھی طاری ہو گئی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے ان کی ناک اور بھون چڑھ جاتی ہے۔ کیا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مرتبے میں کسی سے کم ہے؟ تمام انبیاء کرام کے بعد انہی کا مرتبہ ہے۔ جو بھی جتنے صحابہ کرام ہیں تمام انبیاء کے بعد دیگر امتوں میں ان کو افضلیت حاصل ہے، اور یہ بھی سب علی المراتب ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا 1500 سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ نبیوں کے بعد صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں بھی الگ ترتیب بعض ہستیاں ہیں۔ یہ 4 بزرگ جو 4 یار کہلاتے ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اسی ترتیب سے فضیلت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ایمان و عقائد کے تعلق سے سب سے افضل صدیق اکبر، فاروق اعظم، پھر عثمان غنی اور مولا علی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے نئی باتیں، جس نے کسی نے ان کا نام لے دیا اس کو فوراً کہہ دیا
کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے۔ ہم کیوں دشمن ہوں گے؟ ہمارے نزدیک تمام صحابہ کرام کا ایک سا مقام و مرتبہ ہے۔ صحابیت میں چاہے وہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جیسے سارے صحابہ کرام ہیں ایسے یہ بھی مقام و مرتبے کے مالک ہیں، اور ان کی شان میں کسی نے کچھ بے ادبی گستاخی کی کرنا چاہی یا کی، گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ غور سے سن لینا، مگر کیا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے مرتبے اور مقام پر دیگر صحابہ کرام ہیں؟ ان کے اتنے فضائل آئے ہیں کہ کسی صحابی کے نہیں آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ مقام و مرتبے کے حساب سے ان کے نمبر لگا دیے، سمجھے؟ ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور ہم اسی پہ گامزن ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے پسند کیا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سابقون الاولون، اصحاب بدر، فتح مکہ سے پہلے کے لوگ، بعد کے لوگ، یہ بات ہے نہیں؟ یہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے عقائد ہیں۔ مولا علی کے تعلق سے ذرا بھی کوئی گڑبڑ مت کرنا، بولیں، کسی کی نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، صحابہ سب کے سب لائق تعظیم ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اس کے ہم عاشق ہیں۔ اور اس کی محبت سے ہمارے قلوب، ہمارے دماغ ایک دم سرشار ہیں، یعنی خوشی کے ساتھ ہمارے سینے بھرے ہوئے ہیں ان کی محبت میں۔ اور ان کے دشمنوں سے اور ان کی بغض و کینہ رکھنے والوں سے ہم بیزار ہیں۔ اور علماء راسخین کی عزت اور توقیر ہم پر لازم ہے، اور ہم ان پر قائم ہیں، علماء کی تعظیم پر، ان کے مقام و مرتبے پر۔ اور راسخین ان کو کہتے ہیں جو عیبدار نہ ہو، چاہے مولوی ہو چاہے عام آدمی ہو، جو نیک ہے وہ لائق تعظیم ہے، اس کی عزت کریں گے، اس سے، سمجھے؟ اور ہم اپنے پیر و مرشد اور تمام سلسلے کے بزرگان دین کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے، ہرگز باز نہیں آئیں گے، چاہے کوئی کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے۔ اور ایک بات انتہائی ضروری ہے، ہماری جو کچھ ہم سوچتے ہیں اس میں دو قوتیں کار فرما ہوتی ہیں، ایک شیطانی اور ایک رحمانی، یعنی اللہ کے فضل و احسان پر نظر اور اس کے احکامات کی بجا آوری کے تعلق سے، اور ایک دوسری سوچ ہوتی ہے بہکانے والی، جس کو ہم نفسانی خواہشات کہتے ہیں۔
طریقت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ نفس کی مخالفت کی جائے. نفس کی مخالفت کو طریقت کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام طریقت کا ادب بھی ہے. اور ادب ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے تمام مخلوق کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے محبوبین کو نفرت نہ ہو. جس کام سے اللہ کا رسول خوش، وہ طریقت ہے. ان سب باتوں کے تعلق سے بھی پیری مریدی کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ آتے ہیں دنیاوی اپنی ضرورتیں پیش کر کے چلے جاتے ہیں کہ ایک شخص بھی اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ یہاں آستانے شریف میں آئے اور اپنی کوئی دینی خواہش یا دینی ضرورت یا دینی رغبت کے تعلق سے کچھ دعائیں مانگے یا دعائیں کرائیں. یہاں آنے کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم کو بزرگان دین کا قرب اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہو جائے. گھر سے چلو نیتیں اچھی کر کے، انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دامر و مدار نیتوں پر ہے. یہ تو سب باتیں جو آج کل کے ماحول کے تعلق سے چل رہی تھی وہ میں نے کہہ دی. دوسرے یہ ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، مجھ سے آنا جانا اور فاتحوں میں جانا بڑی کرری بات ہوگی. جب تک مجھ سے ہوتا رہا میں کرتا رہا. کوئی صاحب گھر اپنے گاؤں میں لے جانے کی حد سے زیادہ ضد اور کوشش نہیں کریں گے. ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے تو چپ ہو جاؤ. اب آپ لوگوں کے کہنے سے ہم گھر گھر پھرتے رہے صرف اور صرف اس لیے کہ تم لوگ جو ہو بزرگوں سے جڑے رہو. آج کل فرقہ ہے باطلہ اتنے کثیر تعداد میں ہو گئے ہیں کہ نئے نئے فرقے ایجاد ہو رہے ہیں. سمجھے ہر کام میں ان کو اعتراض ہے. نماز پڑھو تو اعتراض، ایسے نہیں ایسے پڑھو، ہاتھ نیچے رکھو کہ ہاتھ اونچے رکھو، کہ یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں. اور عقائد کے تعلق سے تو انتہائی بکواس پر آ گئے. یہ شمار آدمی 1,500 سال سے آیا اور چلا گیا اللہ کی یاد میں. ہم لوگ ابھی خرافات میں پڑ گئے. دنیا نے اپنی چمک دمک اس وقت پورے دور پر چھوڑی ہوئی ہے اور ہم اس میں گھر کے رہ گئے اور چوندھے آ گئے. ہمیں اب دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں. آپس کے جھگڑے، ٹنٹے، بغض، حسد، لڑائی جھگڑے سب ختم کر دیں. بنام مسلمان تمہارا کوئی بھائی ہے دشمن ہے، مسلمان اگر ہے تو دیکھ لو، تھوڑا اجر بھی پاؤ گے اور انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی تم کو فلاحیت حاصل ہوگی انشاءاللہ. تو گھروں کو لے جانے کے تعلق سے اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اور کہیں کہ کیا کہوں، ککرالے کی یہاں تھوڑی سی مرمت کرنا پڑتی ہے. کہیں فاتح میں چلے جاؤ کسی کی ضد پہ تو پورا محلہ تیار کر کے بیٹھ جاتا ہے. ہم کو ہوتی ہے اس میں بہت پریشانی. اگر کسی کے یہاں فاتحہ کا ٹائم دیں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ آس پاس کے لوگوں سے منع کرے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی صاف کرانا چاہیں گے تو آنا پڑے گا میرے پاس، ورنہ میں نہیں آؤں گا. الحمدللہ ککرالہ ہمارا وطن ہے اور یہاں پر سب ہمارے عزیز و اقارب ہیں. بے شمار لوگوں سے پیار محبت ہے، تھوڑے بہت لوگوں سے جھگڑے ٹنٹے بھی ہیں، مگر اللہ کا احسان ہے جن سے جھگڑے ٹنٹے ہیں
میں اس لیے کوئی فخریہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، حالات کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، مجال نہیں ہے کہ وہ دیکھ کے کھڑا نہ ہو جائے۔ اس میں سبحان اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ نے ان کے دلوں میں بھی اس آستانے کی عظمت ڈال رکھی ہے۔ یہ کیا نعرے کی بات؟ گلی میں آگے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، کسے باشد کوئی ہو بغیر رکے جب تک میں ہٹ نہیں جاؤں کھڑے رہتے، چاہے روڈ کرتالے کے لوگ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کسی سے ہے نہیں، میل محبت بھی ہے، پیار محبت بھی ہے، اور میرے خیال سے تو شاید ہمارے علاقے کے جتنے بھی آدھا قصبہ ہے اس میں بیشتر لوگ تو سلسلے سے منسلک ہو گئے ہیں، متعلق ہو گئے ہیں، مرید ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے وہ ہمارے گھر کے ہمارے تمام ذاتی اور بیرونی حالات سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تعریف کر رہا ہوں، تعریف کرنے کی بات نہیں ہے، نہ مجھے اس بات کا فخر ہے، مگر اتنی بات ضرور کہیں گے کہ اللہ کے احسان نے ان کے دلوں میں آستانے کی عظمت اور توقیر ڈال رکھی ہے۔ مخالف ہو چاہے موافق ہو سب لحاظ کرتے ہیں۔ ابھی اور سن لو، ابھی راستے میں سنا ہے کہ لوگ آ رہے تھے قدس شریف میں شریک ہونے کے لیے، 2-3 گاڑیاں تھیں، ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ہر سال بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں احتیاط کے طور پر گاڑیاں چلایا کریں، یہ سب گڑبڑ مت کیا کرو، آگے کی پیچھے کی کہ اس سے نکل جائیں کہ اس سے نکل جائیں، یہ سب تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ جائیں گے آپ یہاں سے واپس گاڑیوں سے بھی، بھلے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹے دیر سے پہنچو گے اور کوئی بات نہیں ہے، اطمینان سے جانا، سب مت کرنا، سامان فاتحہ کا لگاؤ، سمجھے بھائی؟ ہاں یہ سب ضروری ہے بہت۔